اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے, 2 اور 2 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے, کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی, اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے, کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی, اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو, ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے عمر شریف کو. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے ہی مذاق میں, جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی ایک پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی, بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے, بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے, تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کے کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کو زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار, یہ جو یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار یہ. تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا, تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اس اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی, یہ ان لاجیکل بات ہے, کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا. تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, آپ کو بہت مانتے ہیں, وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون؟ یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے
تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا، خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا، آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا، پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا، پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا، پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے، شراب لیگل ہے اللیگل ہے، یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے، آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ، نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا، اس پہ بحث ہی نہ کی جائے، اس کو کہا یہ اللاجیکل ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا، او بھائی یہ اللاجیکل اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی، وہ تو کائنات سے الگ ہے، اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا، اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے. وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی، سائنس کو خدا نہ بنا لو. جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے، کہتے ہیں انسان بن گیا. اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے، یار یہ کیسے بن گیا یار، یہ پھر آئے گا نہیں بھائی. نہ غفار بن سکتا ہے، نہ سبکتگین بن سکتا ہے، نہ وحیدہ بن سکتی ہے، نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود. یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو، یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی، ہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی، اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں، عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا اللہ بھی ہے تو کیا کریں، تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی، جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے، ماننے کے بعد بھی بولو. صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا، 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا، گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا، ہو سکتا ہے میں بھی، ہو سکتا ہے اللہ نکلا قیامت کے دن تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے، جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں، انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں، ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے، میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں.